لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے کہ شرک، باطل عقائد اور برے اعمال میں گرفتار تھے، اور انہیں کامل مرشد کی شدید ضرورت تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویب سیریز طریقہ محمدی کی آج 9واں ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، اللہ کے احکام کی پابندی کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا، یعنی وہ تیری مدد اور حفاظت فرمائے گا، تمہارے معاملات آسان کر دے گا۔ جب مانگ تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد طلب کر تو اللہ ہی سے مدد طلب کر، اور جان لے کہ سب لوگ مل کر بھی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جو تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، اور سب کے سب مل کر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے۔ کچھ روایات میں اس طرح ہے کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اسے اپنے قریب پائے گا۔ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھ، وہ تنگ دستی میں تجھ پر خاص توجہ فرمائے گا، اور جان لے کہ جو تکلیف تجھے نہ پہنچی اسے تجھ تک پہنچنا ہی نہیں تھا، اور جس تکلیف میں تو مبتلا ہے وہ تجھ سے ٹلنے والی نہ تھی۔ جان لے مدد صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی رنج و غم کے ساتھ ہے، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ناظرین، کتنا پیارا انداز ہے، کتنے اہم موضوعات کو بڑا ایزیلی سمجھا دیا گیا ہے۔ یہ خوبی ہوتی ہے ایک اچھے ٹیچر کی کہ وہ کم وقت میں مشکل سے مشکل ٹاپک کو آسانی سے سمجھا دیتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم اسلام کی ابتدا یعنی سٹارٹنگ اور پھر اس کے پھیلنے پر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 ایئرز کے شارٹ ٹائم پیریڈ میں دین اسلام کو عرب جیسے معاشرے میں پھیلا دیا، جن کی فلسفیز، بلیوز، نارمز بالکل اسلام کے اگینسٹ تھے۔ 23 سال کا ٹائم پیریڈ ایسی سوسائٹی کو 100% چینج کرنے کے لیے زیادہ نہیں ہے، اور پھر سسٹم اسٹیبلش کر کے ایسا رسپانسبل افراد کو آگے چھوڑا جنہوں نے پھر اس میسج کو عرب کی باؤنڈریز سے نکال کر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند کوالٹیز کا خاص رول ہے۔ ان میں سے ایک کوالٹی آپ کا اچھا ٹیچر ہونا ہے۔ سیرت کا وہ اسپیکٹ جس پر آج ہم بات کریں گے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کائنات۔ قرآن کریم میں سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے نسب اور شرافت کو وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ ان کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ وہ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں جس میں حلال اور حرام اور حق و باطل کا بیان ہے۔ انہی باطل عقیدوں، برے اخلاق، دور جاہلیت کے برے اعمال سے پاک کرتے ہیں، اور انہیں قرآن، سنت اور فقہ یا شریعت کے احکام اور طریقت کے رازوں کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اور بے شک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے کہ شرک، باطل عقائد اور برے اعمال میں گرفتار تھے، یعنی انوالو تھے، اور انہیں کامل مرشد کی شدید ضرورت تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے تعلیم و تربیت کے 2 طریقے اختیار فرمائے۔ پہلا طریقہ غیر مستقل تعلیم و تربیت پر مشتمل ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے افراد کی تعلیم و تربیت کرنے کا یہ انداز، یہ وے اختیار فرمایا کہ مختلف قبیلے کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، چند دن آپ کے پاس ٹھہرتے، اور آپ سے سیکھ کر اپنے اپنے علاقوں اور قبیلوں کی طرف ٹیچر بن کر لوٹتے۔ چنانچہ
حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چند لڑکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور 20 دن تک وہیں ٹھہرے۔ آپ بڑے شفیق اور مہربان تھے۔ جب آپ نے محسوس فرمایا کہ ہمیں گھر والے یاد آ رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور وہاں جا کر نماز ادا کرتے رہنا، دیگر لوگوں کو بھی سکھانا اور اس کی تلقین کرنا۔ نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان کہے اور جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ اسی طرح عبد القیس کا وفد یعنی ڈیلیگیشن نبی پاک کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم قبیلہ ربیعہ سے ہیں۔ تو حضور نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر ان لوگوں نے نبی پاک کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رہائش ایک ایسے علاقے میں ہے جس کے راستے میں کفار مضر کا علاقہ آتا ہے۔ ہم ان کی وجہ سے حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہمیں ایسی اہم باتیں بتا دیں جو ہم اپنے علاقے والوں کو بھی بتائیں اور ان پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو سکیں۔ آقا کریم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1، وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں۔ نمبر 2، نماز ادا کرتے رہیں۔ نمبر 3، زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اور نمبر 4، کہ رمضان کے روزے رکھیں۔ یہ بھی فرمایا کہ غنیمتوں میں سے خمس یعنی 5واں حصہ ادا کریں، اور پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، یہ سب یاد کر لو اور اپنے علاقے والوں کو بھی بتاؤ۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے مبلغین اسلام بھیجا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ قبیلے تو مبلغین کے سامنے ہی دعوت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے تھے، مگر کچھ اس بات کے خواہش مند ہوتے تھے کہ براہ راست یعنی لائیو خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام کا اعلان کریں، اور کچھ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے نمائندے یعنی ریپریزنٹیٹیوز بن کر مدینہ منورہ آتے تھے اور خود نبی پاک کی زبان مبارک سے دعوت اسلام کا پیغام سن کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے اور پھر اپنے اپنے قبیلوں میں واپس جا کر پورے قبیلے والوں کو کلمہ پڑھا کر دین اسلام میں داخل کرواتے تھے۔ اس ٹائپ کے ڈیلیگیشنز اور قبیلوں کے ریپریزنٹیٹرز مختلف زمانوں میں مدینہ منورہ آتے رہے، مگر فتح مکہ کے بعد اچانک سارے عرب کے خیالات میں ایک بہت بڑا فرق واقع ہوا اور سب لوگ اسلام کی طرف تیزی سے مائل ہونے لگے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ اسلام کا سچا دین ظاہر ہو جانے کے باوجود بہت سے قبیلے صرف قریش کے پریشر اور اہل مکہ کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ فتح مکہ نے اس رکاوٹ کو بھی دور کر دیا تھا، اور اب دعوت اسلام اور قرآن کے مقدس پیغام نے گھر گھر پہنچ کر اپنی سچائی کی وجہ سے سب کے دلوں میں اپنا سکہ بٹھا لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو ایک لمحے کے لیے اسلام کا نام سننا اور مسلمانوں کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، آج جوگ در جوگ بلکہ فوج در فوج نبی پاک کی خدمت میں دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے ڈیلیگیشنز کی شکل میں آنے لگے اور اپنی خوشی سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 9 ہجری کو سنۃ الوفود یعنی نمائندوں کا سال کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی ڈیلیگیشنز کی تعداد سیرت کی بکس میں 60 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلوں سے آنے والے قافلوں کے استقبال اور ان کی ملاقات کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ ہر ڈیلیگیشن کے آنے پر آپ نہایت اچھا لباس پہن کر اپنے مکان سے نکلتے اور اپنے خاص احباب کو بھی حکم دیتے کہ بہترین لباس پہن کر آئیں، پھر ان مہمانوں کو اچھے اچھے مکانوں میں ٹھہراتے اور ان لوگوں کی مہمان نوازی کا خاص طور پر خیال فرماتے تھے۔ ان مہمانوں سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں ایک پلر سے ٹیک لگا کر بیٹھتے، پھر ہر ایک ڈیلیگیشن سے نہایتی خوش اخلاقی کے ساتھ گفتگو فرماتے اور ان کی نیڈز کو پوری اٹینشن کے ساتھ سنتے، پھر ان کو ضروری اسلامی باتیں بتاتے اور سکھاتے۔ آپ ہر ڈیلیگیشن کو ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ کیش یا سامان بھی گفٹس اور انعامات کے طور پر عطا فرماتے تھے۔ یہ تو ہو گئی پہلے طریقے کی بات۔ دوسرا طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا وہ تھا
مستقل تعلیم و تربیت یعنی آرگنائزڈ اور سسٹمک وے میں ایجوکیشن۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک الگ سے جگہ اسپیسیفک فرمائی ہوئی تھی جہاں مستقل پراپر انداز میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ چلتا تھا، جس میں اصحاب صفہ دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں شفٹ ہونے والے اور مدینہ منورہ کے رہائشی سب شامل تھے۔ یہاں پر مرد و عورت کی تعلیم و تربیت کا باقاعدہ سیپریٹلی نظام قائم کیا گیا تھا۔ اگر ہم بات کریں مردوں کی تعلیم و تربیت کے سسٹم کی، تو نبی پاک نے مردوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اچھا نظام اسٹیبلش فرمایا۔ اصحاب صفہ اور مدینہ منورہ کے قریبی آبادیوں کے رہائشی اسی سسٹم کے اندر تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے، جس میں تعلیم قرآن اور مسائل اور احکام کے ساتھ ساتھ باقاعدہ لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاتا تھا، اور نظام کو چلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیگر تعلیم دینے والے اور ٹیچرز بھی مقرر تھے۔ آپ جب تعلیم اور نصیحت سے فارغ ہو کر تشریف لے جاتے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے درمیان بیٹھ کر تعلیم کے سلسلے کو اسی طرح جاری رکھتے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لاتے تو لوگ خاموش ہو جاتے۔ آپ فرماتے کہ اسی عمل میں مشغول رہیں اور اس کو جاری رکھیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایز اے ٹیچر پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے چند لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی اور لکھنا سکھایا۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھے ہدیے میں یعنی گفٹ میں کمان پیش کی۔ ناظرین، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مسجد نبوی میں ایک چبوترے کے نیچے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور یہ اسلام کی پہلی دینی درسگاہ اسکول کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔ یہ افراد بظاہر بہت تنگ دستی اور غریبی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، مگر اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ بہت بلند تھا، اور کیوں نہ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تربیت کی یافتہ صحابہ میں سے تھے، اور آپ ان سے محبت بھی بہت فرماتے تھے، اور کئی چیزوں میں انہیں دوسروں پر ترجیح یعنی پرائیورٹی بھی دیتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں ان کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پہ نہ پڑیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام عمر ہر محفل اور ہر مجلس میں انہی لوگوں کے ساتھ رہیے جو مخلص سنسیئر ہیں، جو مسکین، فقیر اور غریب ہیں، جو سیدھے سادے اور نہایت اخلاص سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، صبح و شام تک ہر وقت ہر سانس میں ذکر الہی کرتے ہیں، اور نبی کریم کو فرمایا گیا کہ اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم و تربیت کو بھی لازمی قرار دیا، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم اسٹیبلش فرمایا۔ خواتین صفۃ النساء کے مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و نصیحت میں حاضر ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے خواتین کی تربیت کے لیے ہفتے کا ایک دن بھی متعین فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات جو آپ سے تعلیم حاصل کرتی وہ دیگر خواتین کو سکھاتی تھی۔ ناظرین، ایک اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے دل میں اپنے سبجیکٹ کی محبت پیدا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے اپنی احادیث میں علم دین سیکھنے کو، علم دین کے سیشنز کو بہت امپورٹنس دی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں صحابہ کے 2 گروپس کے پاس سے گزرے، جن میں سے ایک ذکر اللہ ہو رہا تھا ایک سیشن میں، ایک گروپ میں، اور دوسرے میں دین کی باتیں سکھائی جا رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ دونوں بھلائی پر ہیں، مگر ایک مجلس دوسری سے بہتر ہے۔ ایک مجلس کے لوگ اللہ پاک سے دعائیں اور التجائیں کر رہے ہیں جنہیں اللہ پاک چاہے تو عطا فرما دے اور چاہے تو محروم رکھے۔ دوسری مجلس کے لوگ علم و فقہ سیکھ رہے ہیں اور جاہل یعنی نہ جاننے والوں کو سکھا رہے ہیں، اس لیے یہ افضل ہے، اور میں بھی تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ راوی کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے جس
ग्रुप में दीन इस्लाम की या दीन की बातें सिखाई जा रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 आदमियों का जिक्र किया गया। इनमें से एक आलिम था और दूसरा इबादत गुजार। तो आपने इरशाद फरमाया कि आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसी है जैसी मेरी फजीलत तुम्हारे अदना पर, यानी एवरेज बंदे पर। फिर आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक, उसके फरिश्ते, आसमानों और ज़मीन की मखलूक, हत्ता कि चूंटियाँ अपने सुराखों में, और मछलियाँ लोगों को दीन का इल्म सिखाने वालों पर दरूद भेजती हैं। नाजरीन, एक आखिरी बात सुनते हैं, फिर एपिसोड को एंड करते हैं कि एक अच्छा उस्ताद सिर्फ इल्म नहीं पढ़ाता बल्कि इल्म की हिफाजत का तरीका भी सिखाता है। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि इल्म को कैद कर लो। मैंने अर्ज़ की, इसे कैद करना क्या है? इरशाद फरमाया कि इल्म को लिख लेना इसे कैद करना है। आज तक हमने दीन की जितनी भी बातें हम तक पहुंची हैं वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी फरमान पर अमल की वजह से हैं। इसी के साथ ये एपिसोड को एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक और पहलू डिस्कस करेंगे, उनकी ज़िंदगी के एक और एस्पेक्ट पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।